کیا کہتے ہیں، اقتباس نمبر 1 دیکھ لیجیے، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو. ہاں، تمہارے آنے سے وہ خوشی ہوئی. کیا کہتے ہیں، یہاں ہونا چاہیے ہاں میرا میر مہدی مجروح آیا. تو پہلا کیا کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے آنے سے وہ خوشی ہوئی جو کسی دوست کے دیکھنے سے ہو. اب یہ تو اسی کو کہتے ہیں نا جو آ گیا گھر پہ. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. دکھ رہا ہے. ہاں. لیکن زمانہ وہ آیا ہے کہ ہماری قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں. خط سے معلوم ہوا تو کیا معلوم ہوا کہ 250 دیے. ان دنوں میں 250 روپے بھی بھاری ہیں. 250 کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. باوجود اس تہی دستی کے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ روپے گئے، بلا سے آبرو بچی. ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں کسی کو 250 روپے دیے تھے لیکن عزت بچ گئی. 250 کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، پینشن کا حال کچھ معلوم ہو تو کہوں. حاکم خط کا جواب نہیں لکھتا. عملے میں ہر چند تفحص کیجئے کہ ہمارے خط پر کیسا حکم ہوا. کوئی کچھ نہیں بتاتا. بہرحال اتنا سنا ہے کہ دلائل اور قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ میں بے گناہ پایا گیا ہوں اور ڈپٹی کمشنر بہادر کی رائے میں پینشن پانے کا استحقاق رکھتا ہوں. بس اس سے زیادہ نہ مجھے معلوم نہ کسی کو خبر. غالب کو پینشن ملتی تھی، یہ فوج میں تھے نا، دبیر مغلیہ سلطنت کے ان کے باپ دادا فوج میں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے ان کو پینشن ملتی تھی رہنے سہنے کے لیے، مطلب گزارے کے لیے. تو وہ بیچ میں بند ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے مشہور کلکتے کا سفر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی سے پینشن کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اب جاری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں ایک اور لائن. میاں کیا باتیں کرتے ہو، میں کتابیں کہاں چھپ پاتا. اب وہ سب خط کا جواب دے رہے لیکن یہ نہیں لکھ رہے، لیکن اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے کہ خط کا جواب دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی سے بات کرے، وہ کچھ پوچھا ارے جواب دے رہا ہے. ان کے خط میں پہلے آیا ہوگا کہ آپ کتاب چھپوائے ہیں کہ نہیں چھپوائے ہیں، آپ نے اپنی شاعری کی کیا 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 نہیں کیا. تو یہ لکھ رہے کیا، میاں کیا باتیں کرتے ہو، میں کتابیں کہاں چھپ پاتا. روٹی کو نہیں جاڑے آتے ہیں، لحاف تو شک کی فکر ہے، کتابیں کیا چھپاؤں گا. مطلب میرے پاس تو روٹی کھانے کو پیسہ نہیں ہے، جاڑا آ رہا ہے تو لحاف بھی شک ہی ہے کہ ہم خرید سکیں گے کہ نہیں، تو کتابیں کیسے چھپائیں، اس میں پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہم ابھی خط پڑھ رہے ہیں، جو پیلے میں ہے وہ خط ہے، یعنی کیسریا میں. آپ سمجھیے اہل خطہ کا حال اور ارزوئے تفصیل مجھ کو کیا معلوم ہو. سنتا ہوں کہ دعویٰ خون کا پیش کیا جاتا ہے، سودا ہو گیا، مسودہ ہو رہا ہے. ایک صاحب کے جے پور میں ٹکڑے اڑ گئے، گورنر مدعی نہ ہوئے، قصاص نہ لیا. اب ہندوستانی کے خون کا قصاص کون لے گا. خیر جو ہونا ہے ہو رہے گا، بعد وقوع ہم بھی سن لیں گے. تم اتنا کیوں دل جلا رہے ہو. پھر انہوں نے کچھ کہا ہے جس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ کسی نے خون کر دیا تھا تو اس کا کیا ہوا. اب ہم لوگ اس کی تشریح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس کے نام سے خط ہے. غالب. غالب کے نام سے نہیں ہے، میر مہدی مجروح کے نام غالب. سے ہے. جی. مرزا غالب کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا کچھ کہ مرزا غالب عظیم شاعر، مخصوص، منفرد اور جدید خط نگاری کے موجد تھے، ایجاد کرنے والے تھے. ہم نے جیسے بتایا تم لوگوں کو کہ جدید خطوط نگاری کے موجد تھے، ایجاد کرنے والے تھے. اب خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار و جامعیت، یعنی کم بات میں زیادہ باتیں کہنا یا کم سے کم الفاظ میں اپنی بات پوری کر لینا، صاف موٹی موٹی بات بتانا.
جزیات نگاری ہے کو مزیات ہو گیا ہے، نکتہ نگاری، نکتہ آفرینی اور مزاح و ظرافت کو اپنانے، مختلف اسالیب بیان مہارت سے کھپانے، انہیں اپنی سوانح حیات اور اپنے زمانے کی تاریخ بتانے والے وہ منفرد دانشور ہیں جن کے خطوط اردو نثر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوئے۔ انہوں نے، یہاں مل گیا ہے نا، انہوں الگ ہے نئے الگ ہے، انہوں نے اپنے اس موقف کو سچ کر دکھایا کہ ان کی خط نگاری شاعری کی طرح ان کے دعویٰ کی سچائی پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو مکتوب علیہ، دیکھو مکتوب نامہ نگار مطلب خط لکھنے والا، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی جی سر دکھ رہا ہے۔ تو نامہ نگار مطلب خط لکھنے والا، اور مکتوب علیہ، مکتوب علیہ مطلب جس کو لکھا گیا۔ اب یہ میر مہدی مجروح کون ہے سن لیجئے، یہ میر حسن فگار کے بیٹے اور غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے میرے عزیز ترین شاگرد میں جیسے ہے رانی ہے، مسرت ہے، شبانہ ہے، عزیز ترین شاگرد ہے نا جی۔ رانی تو تھوڑا سا نیچے چلی جاتی ہے، حاضری میں قائم رہتی ہے، اس لیے شبان ٹاپ پہ ہے، بیچاری چھٹکی ہے، چھوٹا بچے سے اسے بھی پیار ہوتا ہے آدمی کو۔ ہاں، تو میر مہدی مجروح میر حسن فگار کے بیٹے اور غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ غدر دہلی میں جو غدر ہوا تھا، دلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے، پھر بسلسلہ ملازمت الور منتقل ہو گئے۔ آخری زمانے میں نواب حامد علی خان والی رامپور نے سرپرستی کی، کن کی؟ میر مہدی مجروح کی۔ آپ ایک عمدہ مرثیہ گو تھے۔ سرفراز حسین ان کے بھائی تھے جن کا نام ہماری نصابی کتاب میں بطور مکتوب علیہ غلطی سے شائع کر دیا گیا ہے۔ یہ تو الگ بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ میر مہدی مجروح کیا تھے؟ غالب کیا تھے؟ خط لکھنے والے۔ میر مہدی مجروح کیا تھے؟ خط کو پانے والے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم خط لکھیں گے شبانہ کو تو ہم ہو جائیں گے مکتوب نگار یا مکتوب الیہ، اور شبانہ ہو جائے گی مکتوب علیہ یا خط پانے والی۔ ٹھیک ہے، جو اب خط لکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب مکتوب نگار۔ نگار، مکتوب یا خط ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں ہے۔ مکتوب چلو، نگار۔ پہلا جو پیراگراف ہوا اس میں کیا ہے؟ میرن صاحب سے مخاطب ہیں، سطور میں میرن صاحب سے مخاطب ہیں۔ عزیزم تمہارا خط ملا، بے حد مسرت ہوئی۔ غالب خوشی کا اظہار انتہائی جذباتی انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خط ملنے سے ایسی مسرت ہوئی جیسے کسی دوست سے ملنے میں ہوئی۔ حالانکہ یہاں پر یہ احساسات غالب کے میر مہدی سے قلبی تعلق اور گہری محبت و الفت کی دلیل ہیں۔ غالب اظہار مسرت کے ساتھ یکدم اظہار افسوس کرتے ہوئے رقم تراز ہے، رقم تراز مطلب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثر آتا ہے اس لیے دھیان رکھیے گا کہ ہماری قسمت میں خوشی کہاں؟ ہم تو تمہارا خط ملا تو ہم خوش ہو گئے، لیکن ہماری قسمت میں خوشی کہاں؟ غم و مصیبت، وہ پریشانی جن سے ہمارا پرانا یارانہ ہے کو یہ گوارا نہیں کہ ہم خوش رہ سکیں، کیونکہ گرد و پیش کا ماحول غم آلود ہے۔ اب غدر کا موقع ہے، آس پاس میں صرف موتیں ہی موتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جیسے کورونا میں کیسے ہو رہا ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی کی خبر آتی ہے موت کی، کتنے لوگ اپنے رشتہ دار، دوست، عزیز ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اسی طرح، لیکن یہ تو قدرتی تھی، اور وہاں غدر میں کیا تھا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی پھانسی کی۔ ہندوستانی میں بغاوت میں جو شامل تھے انگریزوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف تو پورا قتل و غارت گیری کا ماحول تھا۔ بازار گرم ہے، شہر کے حالات بہت مخدوش اور دکھی ہیں۔ یہاں پر مل گیا، اس کو تھوڑا سا الگ پڑھو گے، کیونکہ غدر کی ناکامی کے باعث ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ انگریز ظلم و ستم ڈھانے پر تلا ہوا ہے۔ دکھ رہا ہے جی تم لوگ کو صاف؟ کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں جو ستم رسیدہ نہ ہو، بقول حالی جس کو زخموں سے حوادث کے اچھا نہ سمجھیں۔ نظر آتا نہیں ایک ایسا گھرانہ ہرگز۔ یہ اس زمانے میں حالی نے غدر کے ماحول پہ لکھا تھا۔ ان حالات نے دل کو رنجیدہ و ملول کر دیا ہے، ہر خوشی کافور ہو گئی ہے، بدقسمتی نے آ گھیرا ہے۔
इतनी सब बातें इतने ही से लाइन में घुसी हुई है, सोच लीजिए। तो कैसा लिखा होगा खत? जामयत इसी को बोलते हैं, ठीक है। खुदा किसी कौम को उरूज के बाद जवाल या हुक्मरानी के बाद महकूमी से हमकिनार न करे। आपके खत से यानी गालिब खत से पता चला कि सरफराज हुसैन को 250 रुपये जुर्माना की अदायगी के बाद अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से छुटकारा मिल गया। समझ में आया अब आप बात? जो नहीं जानेगा दोनों खत तो कैसे पता? तो उसने जो है मीर मेहदी मजरू जो है उन्होंने क्या लिखा कि सरफराज हुसैन को 250 जुर्माना देने के बाद अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से छुटकारा मिल गया, मतलब छूट गए। 250 रुपये जुर्माना दिया तो यानी 250 रुपये रकम बहुत अच्छी बड़ी थी। इस पुर आशोब दौर में जबकि लोग भूखों मर रहे हैं, 250 रुपये की रकम मामूली नहीं। गुर्बत और माली परेशानी में इस रकम की अदायगी का सुनकर कानों पे हाथ रखने को दिल चाहता है, लेकिन ये सोच कर दिल को तसल्ली लेते हैं यानी गालिब कि पैसा हाथ का मैल है, दौलत जान का सदका और आबरू की ढाल होती है। रुपए गए तो गए, कम अज़ कम आबरू तो बच गई, यानी जान या आबरू तो बच गई, यही काफ़ी है। अल्लाह का शुक्र है जिसने बेआबरू से बचाया और ये सबील पैदा की, यानी बचा लिया, जान बचा लिया तो लाखों पाए, ठीक है ना। तो ये एक पैराग्राफ में उनके गालिब के ये इतनी बातें निकल रही, ठीक है। और एक बज चुका है, इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में ये बयान करेंगे इसके आगे क्या हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कल भी पढ़ोगे ना तुम लोग? नहीं सर, कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती। हाँ, तो हुआ कि असल में रिकॉर्डिंग